وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني يجد في بدني ضعفا. فقلت: لو أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فاقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتآذن لندخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتآذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ وقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فاقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتآذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتآذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي أتآذن لأهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة. إلهي آمين. وحفت بهم الملائكة. إلهي آمين. واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. إلهي آمين. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال أبي: رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه. إلهي آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. إلهي آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إلهي آمين. اللهم اقضي جميع حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة بجاه محمد وعترته الطاهرة. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
برائے خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات اللہ. برائے قبولیت مجلس، برائے خوشنودی امام زمان، برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات. روحوں میں بس گئی ہے عقیدت حسین کی، سینوں میں دل ہے، دل میں ہے تربت حسین کی. فرش ازاگ میرے لیے غم کی جا نماز، فرش ازاگ میرے لیے غم کی جا نماز، اشکوں سے کر رگے گئے عبادت حسین کی، روحوں میں بس گئی ہے. برائے خوشنودی سید الشہداء بلند تر صلوات اللہ. ہے یا حسین وظیفہ حسین والوں کا، ہے یا حسین وظیفہ حسین والوں کا، ہے یا حسین وظیفہ حسین والوں کا. حسین سے حسین ہی سے گے رشتہ حسین والوں کا، ہے یا حسین وظیفہ حسین والوں کا. اور انہیں بنایا ہے رب نے دعائے زغرا، ہمیں بنایا ہے رب نے دعائے زغرا، الگ ہے سب سے قبیلہ حسین والوں کا، ہے یا حسین وظیفہ حسین والوں. اور نصیب والوں سے بڑھ کر ہے خوش نصیب کے، اور نصیب والوں سے بڑھ کر ہے خوش نصیب کے، نصیب لکھتی ہے زغرا حسین والوں کا، ہے یا حسین وظیفہ حسین والوں کا. اور ہر ایک دور ستم میں یہ سر بلند رہے، ہر ایک دور ستم میں یہ سر بلند رہے، بھرم حسین نے راکا حسین والوں کا، ہے یا حسین وظیفہ حسین والوں کا. حدیث مولا نقی ہے کہ ہے وہ خاک شفا،
حدیث مولا نقی کہ گئے وہ خاک جہاں گرا گے پسینہ حسین والوں کا ہے یا حسین وظیفہ حسین والوں اور شہید ہو کے بھی عشق حسین کے صدقے شہید ہو کے بھی عشق حسین کے صدقے کھلا گرے گے تگ چگرا حسین والوں کا ہے یا حسین وظیفہ حسین برائے بلندی درجات شہدائے ملت بلندتر صلوات اللہم صلی علی حسین اور جنا میں بولے فرشتے جہاں بھی جا کے رہو جنا میں بولے فرشتے جگہ بھی جا کے رہو کہ یہ سارا علاقہ حسین والوں کا ہے یا حسین وظیفہ حسین والوں جہان نور علی رنگ سینکڑوں بدل جہان نور علی رنگ سینکڑوں مگر نہ بدلا عقیدہ حسین والوں کا ہے یا حسین وظیفہ حسین والوں کا اللہم صلی علی برائے خوشنودی امام زین العابدین علیہ السلام بلندتر صلوات اللہ آب سے جو وطن میں کسی نے کیا کلام ارے گزرے کہاں زیادہ قلق تم پہ یا امام حضرت نے 3 بار کہا شام 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 سر ننگے سارا کنبہ تھا اور گرد خاص عام بیووں کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے ارے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے آب سے جو وطن میں سجاد کی غیرت نے دیکھے کیا منظر شام کی راہوں میں سجاد
ارے کیا منظر شام کی راہوں میں دیکھا ہے سید زادیوں کو، ارے بے چادر شام کی راہوں میں گردن کو جھکا کر روتا تھا جب دیکھا سجا بازاروں کو، بازار میں جب لائے ظالم بے پردہ پردہ داروں کو، عابد کے جگر پر چلتا تھا ایک خنجر شام کی راہوں میں، سجاد کی غیرت نے دیکھے ارے کیا منظر شام کی راہوں میں، دروں کی اذیت سہتا گئے زخموں سے خون بھی بہتا گئے، اور شام کے لوگوں سے عابد دل تھام کے بس یہ کہتا گئے میں اتنا سوالی ہوں دے دو، ارے بس چادر شام کی راہوں میں، سجاد کی غیرت نے دیکھے کیا منظر شام کی راہوں، نیزے پہ جو دیکھا سر شاہ کا، اور بیمار نے دل کو تھام لیا، فرمایا بابا دیکھیے تو امت نے کیسا حال کیا، پھر تاغوں حرم کو ساتھ لیے، ارے میں در در شام کی راہوں میں، نیزوں پہ سجا کر لائے گئے سر جنت کے سرداروں کے، یہ دیکھ کے بس دل روتے تھے اللہ نبی کے پیاروں کے، سجاد کے آنسو گرتے ارے خون بن کر شام کی راہوں میں، جان کی غیرت نے دیکھے کیا منظر شام کی راہوں میں۔ سورہ فاتحہ۔
پیغمبر آئے اور جب کے دربار میں ناموں سے بال کھولے ہوئے بے ماک نہ ہو چادر سر کے بالوں سے چھپائے رخ انور اور بیڑیا تھا میں ہوئے عابد مزتر سخت آفت میں گرفت اور وہ سب خوش خود اور ریشم غیتی اور کئی بازو تھے اور شمر کو دیکھ بولا وہ علی کا کھول دے قیدیوں کی گردن و بازو اور جب چھٹی باندھ رسن سے وہ گرفتار سکینہ نے لیا کو اڑتے کا منہ پردہ باپ کے غم میں دل زار جو میں تڑپ اور ایسا روئی کے سارے پاک لگن میں تڑپ اور بولا کہ میں کے نہایا ہے تجھے باپ کی طاقت کے نیچے اور یہ کیا تاشت میں گئے کر تو پاس جا کر جو لگی دے ایک نے بہنا لو اور خون میں ڈوبا گوا اس کو نظر آیا سر تشت پر گر کے پکاری کہ یہ غالب کا اور لوب بھی جان یہ تو میرے باپ اور گود میں لے سارے بنے علی وہ چیلا اور ان کھلی آنکھوں کے قربان تمہاری ایسے بھولے کہ نہ بیٹی بھی تمہیں یاد آئے اور اتنی مدت میں یہ کیا شکل مجھے دکھلائی اتنی مدت میں یہ کیا شکل مجھے دکھلا کیا خاموشی گئے لبے لال تو کو لو باپ ارے کیا غضب کو گایا کچھ منہ سے تو بولو باپ
تیر اس چاند ماتھے پہ لگایا کس ارے حلق پر خنجر بید آج پھرایا خون اس گردن نازک کا بغایا کس چھوٹے سے سن میں مجھے ان سے چھڑایا کس ارے چھوٹے سے سن میں مجھے تو ان سے چھڑایا کس نے اماں سر پیٹتی ہے کیا انہیں سمجھا ارے آؤ کرتے میں چھپا کر تمہیں لے جاؤں میں ارے آؤ کرتے میں چھپا کر تم لے جاؤں میں جب کے دربار میں دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی ارے دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی شمر نے مارا جو درہ شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ رو اور نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا وہ سکینہ رو ارے اوڑھ کر سر پہ ردا کانوں میں در بیگنے گوئے اوڑھ کر سر پہ ردا کانوں میں در بیگنے گوئے سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی دیکھا
جب باپ کا لاش تو سکینہ رو، ارے مار کر سید مظلوم کے گھوٹوں پہ چھڑی، مار کر سید مظلوم کے گھوٹوں پہ چھڑی، جب ہساغا کہ میں کوفہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ ارے قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری، قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری، زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا، ارے زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔ بر خوشنود امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ برائے ظہور تعجیل امام زمانہ بلند تر صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وعلى لعنة الله على قوم الظالمين أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوات أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الأعراف رجال كلما يعرفون كلا بسيماهم صلوات. تمام تعریفیں خدائے پاک و برتر کے لیے ہیں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اپنی بے بہا نعمتیں عطا کرنے والا ہے. میرے مولا پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام دعائے القمہ میں ارشاد فرماتے ہیں اے پروردگار تو بلند و بالا مقام کا مالک ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو عرش پر حاوی ہے. اے وہ پروردگار جو آنکھ کی خیانت اور دل کے رازوں کو جاننے والا ہے. آپ دیکھیے ہم جو بھی کرتے ہیں نا، ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب کریم کی ذات دیکھنے والی ہے. پاک ہے وہ اللہ جو آنکھ کی خیانت اور دل کے رازوں سے واقف ہے. وہ کریم جو ہر مخفی راز کو جاننے والا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو در اہل بیت پر. جن کو پروردگار نے اسوۃ الحسنہ بنا دیا. سنامہ کلام آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 اور موضوع کلام آج کا سورہ اعراف کی آیت 40 سے 46 تک. لیکن سرنامہ جو ہے وہ علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، یعنی آپ کو یہاں تک یاد کرنی ہے. ٹھیک، کل کی آیت بعض نے کہا ریفرنس بتا دیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 96 تھی. آج کی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 کا ایک حصہ ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے. مقام اعراف پہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سبوں کو ان کے چہروں سے پہچان رہے ہوں گے. اچھا، آج اسی لحاظ سے میرا موضوع مقام اعراف ہے. اذان گرامی، اعراف ہے کیا؟ جب مختلف کتابوں کی طرف، تفسیروں کی طرف آپ رجوع کریں گے تو دو سوال یہاں سامنے آتے ہیں. اعراف ہے کیا؟ ایک سوال. دوسرا سوال، اعراف پر کون سے لوگ کھڑے ہوں گے؟ ٹھیک، یہ دو سوال. پہلا سوال، اعراف کیا ہے؟ سب سے پہلے لفظ اعراف کے معنی اعراف بلند و بالا مقام کو کہتے ہیں. وہ مقام جو زمین سے اٹھی ہوئی جگہ ہوتی ہے نا، جو زمین سے اٹھ جائے، اٹھی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں اعراف. کون سا مقام ہے؟ یا تو 3 مقامات مختلف کتابوں میں نے دیکھے. سب سے پہلا مقام
کہا اعراف شاید پل صراط کے پاس یا جنت و جہنم کے درمیان میں ایک اٹھا ہوا مقام ہے. دوسرا سورہ حدید آیت نمبر 12 اور 13 ارشاد ہوا جب مومن محشر میں داخل ہوں گے تو وہ اپنے نور سے راستہ دیکھتے ہوئے چل رہے ہوں گے. یعنی انہیں راستہ کون دکھا رہا ہوگا؟ نور جو ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا نا، وہ ان کو راستہ. روایتوں میں ہے یہ نور کبھی کم ہوگا کبھی زیادہ، یعنی بعض لوگوں کے پاس بہت زیادہ نور ہوگا کہ وہ جیسے ہی پل صراط پر آئیں گے نا آخر تک دیکھنے لگیں گے، اور بعض لوگوں کے پاس اتنا کم نور ہوگا کہ گویا ٹمٹماتا ہوا ہلکا ہلکا نور ہے. اتنے میں منافقین جب مومنین کو دیکھیں گے تو ایک دفعہ سوال کریں گے اور کہیں گے اپنے نور میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو تاکہ راستہ نظر آئے، ہم بھی راستے کو دیکھ سکیں. ہم بار بار گر رہے ہیں، بار بار اٹھ رہے ہیں، تم اپنے نور میں سے کچھ ہم کو دے دو. تو وہاں پر مومن کہیں گے جاؤ دنیا سے لے کر آؤ. یہ کرائے پہ ملنے والا نور نہیں ہے، یہ کسب کرنے والا نور ہے. تم دنیا میں دوبارہ جاؤ، اس نور کو کما کے لاؤ تاکہ اس راستے پر تم اسموتھلی چل سکو. کہا جب یہ بات ہونے لگے گی تو خدا ان کے اور جہنمیوں کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دے گا، اور اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا جس سے جہنمی جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور جنتی جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے. اس دیوار کو کہتے ہیں مقام اعراف. اور تیسرا قول کہا اعراف وہ پردہ ہے جو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان قائم ہے. تو 3 اقوال کون سے ہو گئے؟ اعراف کیا ہے؟ بالکل جنت اور جہنم کے درمیان ایک اٹھی ہوئی جگہ جہاں کچھ لوگ کھڑے ہیں. دوسری اعراف وہ دیوار ہے جو جنتیوں اور جہنم کے درمیان نور مانگنے پر خدا قائم کرے گا. اور تیسرا میں بتا چکی، آپ سے پوچھ رہی ہوں، بتا نہیں رہی ہوں. اب اعراف ایک پردہ ہے جو خدا جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں قائم کرے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب اعراف پر ہیں کون؟ اعراف پر آپ قرآن کی آیت اٹھا کے دیکھیے، 40 سے باقی آیتیں جو ہیں نا وہ مقام اعراف کے گروہوں کے بارے میں مختلف باتیں ہیں. سب سے پہلا گروہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا يفتح ابواب فی السماء ولا يدخلوا فی الجنہ. ٹھیک، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. جب بہت توجہ سے سنیے گا اس کا ترجمہ. فرمایا ان الذین کفروا واستکبروا، نہیں فرمایا کافر جب آئیں گے. کون آئیں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری نشانیوں کو، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور غرور کیا تھا. وہ لوگ جب جیسی آئیں گے نا تو آسمان کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جائیں گے. پہلی بات. دوسری بات جنت سے ان کو ہٹا دیا جائے گا. لا يدخلون الجنہ، ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. یہاں تک کہ اچھا خدا کہہ رہا ہے، اب دیکھیے مثال دیکھیے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کی سم میں جب تک داخل نہ ہو جائے نا وہ جنت میں نہیں جا سکتے. یعنی حتی، سمجھ میں آیا ترجمہ؟ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کی سم میں داخل ہو کے پار نہ ہو جائے. یعنی خدا مثال دے رہا ہے ناممکن کام ہے. یعنی خدا کہنا چاہ رہا ہے ناممکن کام ہے کہ جب تک یہ نہ ہو جائے یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. ٹھیک، یہ جہنمیوں کی، یہ مجرموں کی سزا ہے. پہلا گروہ. کہا دوسرا گروہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں اور ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. خدا کسی پر بوجھ سے زیادہ، برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا. یہی لوگ جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت میں
رہنے والے ہیں. اچھا بعد کی آیتوں میں ان کا ایک جملہ خدا نقل کر رہا ہے. یقولو کیا کہتے ہیں؟ الحمد للہ الذی. میں چاہتی ہوں یہ جملہ آپ سب کو یاد ہو جائے. یہ بڑا کمال کا جملہ ہے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. وہ جب جنت میں داخل ہو رہے ہیں نا، کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کو کچھ نظر آ رہا ہے، اور وہ ایک راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، حمد ہے خدا کے لیے جس نے ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت کی. اگر ہمارا خدا ہدایت نہ کرتا تو ہم کبھی بھی اس راستے پر نہ ہوتے. ٹھیک، کیسے داخل ہو رہے ہیں جنت میں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ جملہ سننا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ حمد اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت دی. اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم اس راستے تک نہیں پہنچ سکتے تھے. یعنی محشر میں بھی وہ کچھ چیزوں کو دیکھ کے شکر ادا کر رہے ہیں. ٹھیک، یہ شکر کی عادت دنیا میں جو انہوں نے اپنے اوپر ڈالی تھی، اپنے آپ کو عادی کیا تھا، یہ عادت محشر تک آ گئی ہے. آپ دیکھیے یہ کیسی عادت ہے. ہم اور آپ اس کو چیزوں سے جوڑتے ہیں. کیسے چیزوں؟ مثلا کوئی چیز ملی تو شکر کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا چیز نہیں ہے تو شکر بھی نہیں ہے یا نہیں؟ چیز کا ملنا باعث شکر ہے، چیز نہ ملے شکر نہیں ہے. حالانکہ شکر کا تعلق اشیاء سے نہیں ہے. اگر ہم حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں، شکر کا تعلق اشیاء سے نہیں ہے، شکر کا تعلق انسان کے اندر سے ہے. کیسے؟ بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہے کہ آپ ان کو نا تخت بھی دے دیں، وہ اس میں بھی کہیں گے فلاں کا تخت زیادہ اچھا تھا، فلاں کی چیز زیادہ اچھی تھی. ٹھیک، آپ اچھی سے اچھی چیز لا دیں، انہیں دوسروں کی چیز اچھی لگے گی. شکر وہ اس میں بھی نکال لیں گے، یہ چیز کم ہے، یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک، بعض افراد کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی شکر کے موارد. خدایا اس پر شکر ہے، خدایا اس پر شکر ہے، خدایا اس پر شکر ہے. تو شکر کا تعلق چیزوں سے ہوا نہیں، انسان کی طبیعت سے ہے. آپ کو خود کو شکر کا عادی کرنا ہے، یہ خود نہیں ہوگا، آپ کو عادی کرنا ہے. پروردگار شکر، جتنا آپ اس کو عادی کریں گے نا نفس کو شکر کا، اتنا نفس شکر کا عادی ہوتا چلا جائے گا. اچھا ایک تو مجھے اس کو عادی کرنا ہے شکر کر کر کے. ایک بات، کیسے قلبی شکر کروں؟ جب بھی ناشکری پیدا ہونا، آپ دیکھیے اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے. جب بھی کچھ محسوس ہو نا فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، فلاں چیز فلاں کے پاس ہے، آپ گننا شروع کریں آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کون کون سی نعمتیں موجود ہیں. جب گننا شروع کریں گے نا انسان حیرت انگیز ہو جاتا ہے. کیوں؟ بعض اوقات اس کے پاس لاکھوں چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس نے شمار نہیں کیا ہوتا. جب وہ شمار کرنے لگتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں خدا کی. اور پھر دوسری چیز کیا کرنی ہے شکر کے لیے؟ کہا ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو میرے پاس ہے دوسروں کے پاس نہیں ہے. مثلاً آپ کے پاس صحت ہے، اس کو دیکھیے جس کے پاس صحت نہیں ہے. آپ کے پاس اولاد ہے، اس کے دیکھیے جس کے پاس اولاد نہیں ہے. آپ کے پاس گھر ہے، اس کو دیکھیے. اچھا یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، کچھ ایسے بیمار کہ جن کو کچھ بیماریاں ہوئیں، میں ان کو لے کے کچھ ہاسپٹلز گئی، کچھ لوگوں کو دکھایا. اس کے بعد یعنی 5-6 وزٹ کے بعد ان کے الفاظ بدل گئے. کیسے الفاظ بدل گئے؟ شروع میں یہ تھا کیا بیماریاں صرف مجھے ہی ہوتی ہیں، کیا بیماریاں صرف مجھے ہی لگتی ہیں، میں ہی ہمیشہ بیمار رہتی ہوں. لیکن جب 5-6 بیماروں کے پاس وزٹ کیا اور جا کے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ لوگ بیمار ہیں،
پھر اس کے بعد جملے کیا ہوئے؟ خدایا تیرا شکر ہے کہ کم سے کم میرے پاس پیسے ہیں علاج کے، کم سے کم میں اپنا علاج کرا رہی ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں اور علاج کے پیسہ نہیں ہے، بیماری ہے لیکن علاج کا پیسہ نہیں ہے. کم سے کم میرے پاس یہ تو ہے کہ میں علاج کروا رہی ہوں. تو کہا نیچے کو دیکھو، تم جتنا نیچے کو دیکھو گے شکر گزاری کا احساس بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر یہ احساس آ گیا تو مرنے کے بعد بھی انسان وہاں پر بعض چیزوں پر شکر ادا کر رہا ہے. اب جنتیوں کی صفت کیا ہے؟ وہ جنت میں داخل ہوتے ہوئے بعض راستوں کی طرف دیکھ کے اشارہ کر رہے ہیں، خدایا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت دی، اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم اس راستے کی طرف نہیں آ سکتے تھے. ایک بات پھر وہ جہنمیوں کو دیکھ کے سوال کرتے ہیں، ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، کیا تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کر دیا؟ جہنمی کہیں گے ہاں ہم سے بھی وہ وعدہ پورا کر دیا. یہ کتنے گروہ ہو گئے؟ کتنے گروہ ہو گئے؟ 2 گروہ. پہلا مجرمین کا، دوسرا جنتیوں کا. تیسرا گروہ فَأَذِّن مُعَذَّنٌ بَيْنَهُمَا، اچانک سے ان کے درمیان یعنی جنتیوں کے درمیان ایک مؤذن زور سے آواز دے گا. کیا آواز دے گا؟ آواز دے گا لعنت ہو ظالموں پر جو لوگوں کو دین کے راستے سے بہکاتے تھے اور دین کا راستہ ٹیڑھا کر کے دکھاتے تھے. ٹھیک؟ اور پھر وہ جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے غور سے دیکھو، یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے متعلق تم دنیا میں کہا کرتے تھے ان کو اللہ کی رحمت کبھی بھی نہیں پہنچے گی. آج یہ ہمارے حکم سے جنت میں ہیں، آج یہ ہمارے حکم سے جنت میں ہیں، اور انہیں نہ کوئی حزن ہے نہ کوئی ملال ہے. ٹھیک؟ اور پھر وہ مقام اعراف والے شخص ہر کسی جانے والے کو چہرے سے پہچان رہے ہوں گے. یہ ہے تیسرا گروہ. ٹھیک؟ چوتھا گروہ جنت اور جہنم کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی جنتیوں کو دیکھ رہا ہے اور جنتیوں کو سلام کر رہا ہے. جنتیوں کو سلام کرنے کے بعد خواہش کا اظہار کرتا ہے اللہ مجھے تمہارے ساتھ شامل کر دے، کاش مجھے بھی اللہ جنت دے دے. پھر جہنمیوں کو دیکھتا ہے اور جہنمیوں کو دیکھ کر کہتا ہے پروردگار مجھے ظالموں میں شمار نہ کرنا. ٹھیک؟ کتنے گروہ ہو گئے؟ 4. پہلا گروہ جہنمی، دوسرا جنتی، تیسرا اچھا خود مقام اعراف پر 2 گروہ ہیں. ٹھیک؟ ایک گروہ ایسا ہے جو جہنمیوں کو ڈانٹ رہا ہے اور ڈانٹ کے جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے انہی سے کہتے تھے نا کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، آج دیکھو یہ ہمارے حکم سے جنت میں ہے. ٹھیک؟ اور نہ ان کو حزن ہے نہ ملال ہے. ایک یہ بلند ترین لوگ. اور چوتھا گروہ جن کے لیے چھٹے امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. میرے مولا فرماتے ہیں مقام اعراف پر ایک گروہ ایسا ہوگا جس کے برے اعمال اور نیک اعمال برابر ہوں گے. ٹھیک؟ اب وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے اور جہنم میں بھی نہیں جا سکتے. یعنی کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو جہنم نہیں جانے دے رہی ہیں، کچھ اچھائیاں ایسی ہیں جو کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو جہنم نہیں جانے دے رہی ہیں، اور کچھ برائیاں ایسی ہیں جو جنت کی طرف نہیں جانے دے رہی ہیں. اب مولا فرماتے ہیں چھٹے امام اگر اللہ نے ان کو جنت دے دی تو یہ رحمت خدا ہے، اور اگر انہیں جہنم میں ڈال دیا تو یہ ان کے اعمال ہیں، ابھی ان کا فیصلہ ہونا باقی ہے. ٹھیک؟ اچھا اب یہ مقام اعراف پر کون ہیں جو سب کو چہروں سے پہچانتے ہیں؟ سلمان محمدی کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے 10 سے زیادہ دفعہ رسول خدا سے سنا ہے یا علی
وعجل فرجهم اجمعین. جناب سلمان محمدی کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ 10 سے زیادہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا یا علی تم اور تمہارے اوصیاء مقام اعراف پر کھڑے ہو گئے اور جنت میں کوئی جا نہیں سکتا جب تک تم اسے نہیں پہچانتے وہ تم کو نہیں پہچانتا، اور جہنم میں کوئی جا نہیں سکتا جب تک وہ تیرا نا واقف کار نہ ہو اور تیری اولاد کا واقف کار نہ ہو اور تو اس کو نہ جانتا ہو. تو کون ہے؟ کس کے پاس ہے پاس؟ کس کے پاس ہے گزرگاہ؟ کس کے پاس ہے پاسپورٹ؟ علی مرتضیٰ کے پاس. ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، کتاب اصول کافی، 3 سوال کیے اس آیت کے متعلق. کہا پہلا سوال، یبنا رسول اللہ، یہ جو آسمان کے دروازے آیت میں لکھا ہے مجرموں کے لیے بند ہو جائیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے اس سے کہ آسمان کے دروازے مجرموں کے لیے بند ہو جائیں گے؟ فرمایا جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے، جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے نا، کہا ملائکہ اس کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں، خدا آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے اعمال اور اس کی روح اوپر بلند ہو جاتی ہے. ٹھیک، اچھا بلند ہو گئی اس کا مطلب ہے قبول ہو گئے اس کے اعمال. اور جب کسی مجرم کی روح، جب کسی دشمن کی روح قبض کی جاتی ہے، جب آسمان کی طرف آتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اس کے اعمال قبول نہیں ہیں، اس کے اعمال کو سجین کی طرف لے چلو. ملائکہ پوچھتے ہیں پروردگار سجین؟ کہا وادی برہوت کی ایک کالونی ہے، وادی برہوت کی ایک جگہ ہے. اس کے اعمال جاتے ہی نہ خود اس کی روح جاتی ہے نہ اس کے اعمال آسمان کی طرف جاتے ہیں، بلکہ اس کو سجین کی طرف وادی برہوت میں بھیج دیا جاتا ہے. کہا مولا مجھے دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ یہ جو جنتی دعا کریں گے نا، خدایا تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، حاضہ اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی میں جب ہم کسی چیز کے لیے اشارہ کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ، تو ہم استعمال کرتے ہیں حاضہ اور حاضی. یہ جنتی کس راستے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ جنتی کون سے راستے کی طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ تو نے ہم کو دکھایا؟ فرمایا اے لوگو یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ جملہ ہے جو رسول خدا نے غدیر میں لوگوں کو تعلیم دیا تھا. یہ کون سا جملہ ہے؟ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا، یہ جملہ آپ سب یاد کر لیں. جب غدیر پر لوگ رسول خدا کے پاس اور مولا علی کے پاس بیعت کرنے آتے تھے نا، تو رسول خدا فرماتے تھے علی کو امیر المومنین کہہ کے پکارو، اور جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھو تو ایک دفعہ کہو پروردگار تیرا شکر ہے تو نے اس راستے کی طرف ہماری ہدایت کی، اگر تو اس راستے کی طرف ہدایت نہ کرتا تو ہم کبھی بھی اس راستے کو پا نہیں سکتے. کہا اب جب وہ جنت میں جا رہے ہوں گے نا، محشر میں نور کا ممبر دیکھیں گے، اس ممبر پر علی مرتضیٰ تشریف فرما ہوں گے اور حضرت علی اپنے چاہنے والوں کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے. کہا یہ وہ لمحہ ہوگا، وہ خدا کا اس اشارہ کر کے مولا علی کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے پروردگار الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. تو وہ کون سا راستہ ہے جس کی طرف جنتی اشارہ کر کے شکر کریں گے؟ کہا وہ راستہ علی مرتضیٰ کا راستہ ہے، وہ علی مرتضیٰ کا ممبر ہوگا جسے دیکھ کے لوگ کہیں گے خدایا شکر ہے اس سے متصل کیا. اب سائل نے تیسرا سوال کیا، مولا مقام اعراف پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ہم کو پتہ چل گیا مولا علی اور ان کے اوصیاء ہیں، لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے، جن کو پہچانتے ہوں گے وہ جنت کی طرف جائیں گے، جن کو نہیں پہچانتے ہوں گے وہ جہنم کی طرف جائیں گے. لیکن آیت میں ایک جملہ ہے فَأَذِّن
मुअज़्ज़िनुन बैनहुमा अन लअनल्लाहु अलज़्ज़ालिमीन। जब जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो एक मुअज़्ज़िन आवाज़ देने वाला खड़े होके आवाज़ देगा, लानत हो कौम ज़ालिमीन पर। और फिर जहन्नुमियों को देख के कहेगा, ये जुमला मैं पहले आपको सुना चुकी, जहन्नुमियों को देख के कहेगा, तुम वही हो ना जो लोगों को अल्लाह की राह से हटाते थे और रास्ता टेढ़ा करके दिखाते थे और अपने ग्रोह पे फ़ख्र करते थे। और इन लोगों के मुताल्लिक, जन्नतियों के मुताल्लिक, इन लोगों के मुताल्लिक तुम कहा करते थे, क्या कहा करते थे? इनको कभी भी अल्लाह की रहमत शामिल हाल नहीं होगी। आज ये हमारे हुक्म से जन्नत जा रहे हैं, इनको ना हुज़्न है ना मलाल है। ठीक मौला, मेरा सवाल ये है, वो मुअज़्ज़िन जो जहन्नुमियों को बार बार मेंशन करा रहा होगा, ये हमारे हुक्म से जा रहे हैं, ये हमारे हुक्म से सुकून और हुज़्न व मलाल से दूर हैं, वो मुअज़्ज़िन कौन है? कहा वो अहले एराफ में, वो जो अहले एराफ खड़े हुए ना, कहा अहले एराफ में भी एक सरदार है और उस सरदार का नाम अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है। और मौला खड़े होकर जहन्नुमियों और मौला खड़े होकर जहन्नुमियों को वहाँ डांट रहे होंगे और दिखा रहे होंगे कि देखो तुम खुद पर फ़ख्र करते थे और हमारे मोमिनों को कहा करते थे अल्लाह की रहमत शामिल हाल नहीं होगी। आज ये हमारे हुक्म से जन्नत में जा रहे हैं। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअज्जिल। कहा वो मुअज़्ज़िन कौन है? वो मकाम आराफ में भी सरदार कौन है? अली मुर्तज़ा की ज़ात। मानी अल अहबार की एक रिवायत, मौला फरमाते हैं खुदा ने क़ुरआन में मुझे 300 से ज़्यादा नामों से पुकारा है। कितने नामों से? खुदा ने कुरान में मुझे 300 से ज़्यादा नामों से पुकारा है। ख़बरदार वो नाम अपने लिए इस्तेमाल न करना। उन नामों में से एक नाम मुअज़्ज़िन है। अना मुअज़्ज़िनुन फिद दुनिया वल आखिरा। मैं वही हूँ जिसे कुरान ने मुअज़्ज़िन कह के इस आयत में याद किया है। सलवात पढ़ते थे मोहम्मद वाले। आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी लिखते हैं मकाम एराफ पर 2 ग्रोह, एक तो जन्नत जा चुका है, एक जहन्नुम, 2 ग्रोह खड़े हुए हैं। कहा एक कमज़ोरों का है, एक मजबूत सैयद व सरदार है। वो सैयद व सरदार जो चाहने वाले के लिए खड़े हैं ताकि उसको लेते हुए, वो जिनकी आमाल की कमी हो ना, वो जो आमाल की कमी लेकर आए हैं, वो जिसे जन्नत जाने से रोका जा रहा है, वो जिसे जहन्नुम में जाने में भी अकीदा दुरुस्त है लेकिन जहन्नुम जाने में माने हैं अकीदे की वजह से, और जन्नत नेकियां कम हैं। कहा ये ऐसे सैयद व सरदार हैं, ये जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक अपने आखिरी रहनुमा, अपने आखिरी फ़र्द को भी लेते हुए जन्नत की तरफ ना चले जाएं। सलाम हो उन औलिया पर जो एक एक फ़र्द के लिए मकाम एराफ पर खड़े हैं। अज़ान गरामी, सलाम हो अस्हाब रिजाल पर। कौन है अस्हाब रिजाल? मौला अली और उनके औसिया। जनाब सकीना दरबार में है, जनाब सकीना दरबार में है। मैं और आप जनाब सकीना को देखते हैं एक बच्ची के तौर पर, लेकिन जनाब सकीना का मकाम व मंजिलत क्या है? जनाब सकीना का मकाम व मंजिलत ये है, आयतुल्लाह जवाद आमली की किताब है विलायत दर कुरान। एक अजीब जुमला लिखा है। जुमला क्या है? जुमला है, मौला फरमाते हैं ए हसन मुसन्ना
میری یہ 4 سال کی بچی عشق خدا میں ایسی راسخ ہے کہ فنا فی اللہ کی منزل پر ہے. جناب سکینہ کے لیے جملہ. اور اس کا مظہر ہم دربار میں دیکھتے ہیں. کیا منظر دیکھا؟ کہا دربار میں یزید کی بیٹی عاتکہ کھڑی ہوئی. اس نے سن رکھا تھا ایک بچی سکینہ ہے جو پوری رات, اچھا بی بی سکینہ چونکہ پوری رات روتی تھی, علامہ طالب جوہری کا جملہ ہے. کہا امام حسین, یہ بچی روتی کیوں تھی؟ کہ امام حسین صرف سلاتے نہیں تھے, امام حسین اپنے سینے پر لٹاتے تھے, باقاعدہ تھپکیاں دیتے تھے اور لوری دے کے سلایا کرتے تھے. اب اس بچی کو عادت ہے اس طرح سونے کی. کہا یہ زندان میں پوری رات روتی ہے, رونے کی وجہ سے آواز محل میں جاتی ہے, محل میں سب پہچانتے ہیں وہ جو بچی روتی ہے اس کا نام سکینہ ہے. اب دربار جب لگتا ہے نا صبح, کہا جب قیدیوں کو پیش کیا جاتا ہے تو ایک دفعہ یزید کی بیٹی کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے آئینہ سکینہ. مولا کے اس جملے کی تشریح کر رہی ہوں. مولا حسین نے جو کہا میری سکینہ فنا فی اللہ ہو گئی ہے خدا کی محبت میں. کہا میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں اچھا مقام اعراف سے کیسے لے کر آئی, ابھی میں اس کو یہاں پر بھی بیان کروں گی. راوی کہتا ہے یزید کی بیٹی آج تک کھڑی ہوئی اور کہا آئینہ سکینہ. علامہ دربندی اپنی کتاب اسرار الشہادہ میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں جیسی سکینہ کا نام لیا نا, کہاں ہے سکینہ؟ کہا قامہ قیامہ, نہیں کہا سکینہ کھڑی ہو گئی. علامہ دربندی لکھتے ہیں قیامت کھڑی ہو گئی. کہا سکینہ نہیں کھڑی ہوئی, ایسے لگا جیسے قیامت کھڑی ہوتی ہے. جناب سکینہ نے کہا مننتی, تو کون ہے جو میرا پوچھ رہی ہے؟ کہا یہاں عاتکہ نے, یزید کی بیٹی نے کہنا شروع کیا میں صاحب ذکر کی بیٹی ہوں, میں صاحب فخر کی بیٹی ہوں, میں صاحب تخت کی بیٹی ہوں. کہا اس نے اپنے فضائل پڑھنے شروع کر دیا. کہا جب وہ فضائل پڑھنے لگی نا تو جناب سکینہ نے کہا محلن یا ویل انت, رک جا, افسوس ہے تجھ پر, افسوس ہے تجھ پر. نحن رجال اعراف, ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ تم پوچھتی ہو سکینہ کون ہے؟ ہم وہ ہیں جو مقام اعراف پہ کھڑے ہو کے ایک ایک کے چہرے کو پہچاننے والے ہیں. ہم وہ ہیں جو ایک ایک کے چہرے کو پہچانتے ہیں. تم مجھ سے پوچھ رہی ہو میں کون ہوں؟ فرمایا میں علی کی پوتی ہوں, میں فاطمۃ الزہرا کی پوتی ہوں, وہ جو جس کے تیرے باپ کے سامنے تشت میں جس کا سر رکھا ہے نا, تیرے باپ کے سامنے تشت میں جو سر رکھا ہے, میں اس مظلوم کی بیٹی ہوں. پھر جناب سکینہ ایک عجیب جملہ کہتی ہے. کہا تو اسی کی بیٹی ہے؟ ہم مقام اعراف ہیں, تم کون ہو؟ تو اسی کی بیٹی ہے جو تخت پہ بیٹھ کے آل محمد پر فخر کر رہا ہے. آپ دیکھیے اس جملے میں کیا ہے, رسول اللہ سے زیادہ قابل فخر کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک, کائنات کا سب سے قابل فخر اگر کوئی انسان ہے نا کہ جس کی مقام و منزلت کے پاس کوئی پہنچ نہیں سکتا, کہاں ان پر تیرا باپ فخر کر رہا ہے کہ جن کے فخر کے سامنے سب فخر خیف ہیں. فرمایا کیا تو وہی نہیں ہے؟ اب جملہ سنیے گا, کیا تو وہی نہیں ہے جس کی ماں نے غلام کے ساتھ تنہائی میں اعتکاف کیا تھا؟ ہم کون ہیں؟ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں جس کو اس فرد اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. کہا جب جناب سکینہ نے یہ جملے کہے نا, جناب سکینہ کے ان جملوں کے بعد عاتکہ کی کیفیت ایسے ہو گئی جیسے عاتکہ کے منہ میں کسی نے پتھروں کو بھر دیا ہو. علامہ دربندی کہتے ہیں جناب سکینہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, قیدی کے طور پر کھڑی ہیں, لیکن ایسے ڈانٹ رہی ہیں جیسے ملکہ رعایا کو ڈانٹتی ہے. نحنو رجال الاعراف, ہم کون ہیں؟ ہم رجال الاعراف ہیں. کہا اس کے بعد عاتکہ کا منہ ایسے بند ہوا جیسے کسی کے منہ میں پتھروں کو بھر دیا جاتا ہے.
अज़ान गरामी, कौन सी बच्ची जिसके रोने की आवाज़ से ना सारा शाम हम अली मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। अली मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल, मौला अली की फ़जीलत के लिए ये काफ़ी है। जो मौला अली से वाबस्ता है ना, जो वाबस्ता है, आप उस हर वाबस्ता में से किसी का दामन भी पकड़ लें, परवरदिगार आलम आपकी हाजत को बराबर करेगा। उनमें से एक दामन जनाब सकीना का है। कहते हैं दरबार में जनाब सकीना का जब रोज़ा बन रहा था, कहा जब जनाब सकीना का रोज़ा बन रहा था ना, तो रोज़ा बनते हुए एक ईसाई आदमी था, उसकी दुकान आ रही थी। रोज़े वालों ने काफ़ी उसको पैसे की वो की, हर चीज़ नहीं देना, मुझे दुकान देनी नहीं है, मुझे दुकान बेचनी नहीं है। अच्छा, परेशान भी है। क्यों परेशान है? ज़ौजा हामला है, पहला बच्चा दुनिया में आ रहा है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब बार बार कहा जाता है ये दुकान बेच के अच्छी कीमत ले लो, कहीं और ख़रीद लो, और ये दुकान दे दो बीबी सकीना के रोज़े के लिए। नहीं देता। कहा बीबी का डिलीवरी का वक्त आया, डॉक्टर लेकर गए, अंदर से डॉक्टर भागती हुई आई और कहा या तुम्हारी बीवी को बचा सकेंगे या तुम्हारी औलाद को बचा सकेंगे। कहा अब ये परेशान हाल खड़े मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे मांगूं। अब जहन में आया दुकान पर बैठता हूं ना, बहुत सारे लोग हाजत तलब करने उस बीबी के पास आते हैं, क्यों ना जाके जनाब सकीना से कहूं, क्यों ना जाके जनाब सकीना का दामन पकड़ लूं। एक दफ़ा रोज़े पर आता है और कहता है बीबी मैं नहीं जानता आप कौन हैं, मैं आपके मज़हब से नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ अगर मेरी बीवी, अगर मेरा बच्चा दोनों सेहतमंद रहे ना, दोनों को मैं अपने घर वापस ला सका, मुझे डॉक्टर ने कहा मैं किसी एक को लेकर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं दोनों को सेहतमंद अपने घर लेकर गया ना, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अपनी दुकान आपके रोज़े को दे दूंगा। कहा अभी दुआ कर रहा था, वापस गया बोझल कदमों से, जैसी अस्पताल पहुंचा ना, लेडी डॉक्टर जैसे इसके इंतज़ार में थी। कहा कहाँ थे आप, मुबारक हो। कहा क्या मतलब? कहा आपको अल्लाह ने बेटा और बीवी दोनों सेहतमंद दे दिए हैं। कहा ये खुशी खुशी बीवी के पास जाता है। कहा बीवी जैसी इसको देखती है ना, कहती है कहाँ थे आप? ये कहता मैं किसी काम से गया था। कहा नहीं, आप कहीं थे, मुझे बताइए आप कहाँ गए थे? कहा मैं किसी ज़रूरी काम से। कहा नहीं मैं जानती हूँ आप कहाँ गए थे। कहा क्या मतलब मैं जानती हूँ? कहा जैसे ही मुझे महसूस हुआ ना, मुझ पर हालत एहतिज़ार तारी हो गई, मुझे महसूस हुआ मेरी जान निकलनी शुरू हो गई है। कहा मैंने देखा एक नन्ही सी बच्ची है, मैंने देखा एक नन्ही सी बच्ची है जो कमरे में दाखिल हुई, और दाखिल होने के बाद एक दफ़ा वो जो मेरी जान के लिए मलाइका आए थे ना, उनसे कहती है वास्ता अली का, मेरे दादा ने दुआ की है, अल्लाह ने इसकी जान को बख्श दिया है, इसकी जान भी बख्श दी है, इसकी औलाद को भी दे दिया है। कहा फिर मेरी तरफ पलट के कहती है तुम्हारा शौहर मेरे पास आया है, तुम्हारा शौहर मेरे दरवाजे पे खड़ा है, देखो मैंने अपने वादे को पूरा कर दिया, लेकिन जब तुम औलाद को लेकर जाना ना, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है, उसका नाम मेरे बाप के नाम पर हुसैन रखना, उसका नाम मेरे बाप के नाम पर हुसैन रखना। कहा क्या तुम जनाब सकीना के रोज़े पर गए थे? कहा मैं जनाब सकीना के ही रोज़े पर गया था। कहा जब अस्पताल से जाने लगा ना, तो बच्चे को घर ले जाने से पहले जनाब सकीना के रोज़े पर लेकर आया। कहा बीबी अगर आज अल्लाह ने इसको मुझे गोद में दिया है ना, तो ये आपका एजाज़ है जो मैं दोनों को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मैंने इसका नाम भी हुसैन रखा, मैंने दुकान भी आपको तोहफे में दी। आपका दामन ऐसा दामन है जो अपनों तो अपनों गैरों को भी इनायत करता है। वो बच्ची जिसके मसाइब जानते हैं, मुझे शहादत नहीं पढ़नी,
لیکن میرے مولا سید سجاد کا ایک جملہ یاد آ گیا. کسی نے مدینے میں میرے مولا سے پوچھا مولا آپ تو جوان ہیں نا, یہ آپ کے سارے بال سفید کیوں ہو گئے ہیں؟ مولا آپ جوان ہیں, اس جوانی میں سارے بال سفید ہو گئے. کہا رو کے کہا الشام الشام الشام. عزادار و مولا نے 3 دفعہ کہا الشام. میرا دل کہتا ہے پہلی دفعہ بازار شام کے لیے کہا ہوگا الشام, دوسری دفعہ دربار شام کے لیے کہا ہوگا شام, اور تیسری دفعہ زندان شام کے لیے کہا ہوگا شام. کہا پوچھنے والے میری ایک چھوٹی سی بہن تھی. کہا جب اسے شام میں اتارا گیا نا, جب رسن میں باندھا گیا, کہا ایک رسن میں جب 12 گلے باندھے گئے نا, تو میری چھوٹی بہن بار بار پھوپھی کی طرف رخ کر کے کہا کرتی تھی پھوپھی میرا دم گھٹ رہا ہے, پھوپھی میرا دم گھٹ رہا ہے. کہا میری وہ بہن جو ناکے سے گری تو اسے اونٹ پر اس طرح سے باندھ دیا گیا کہ ابھی ہم کوفہ پہنچے تھے نا, کوفہ پہنچے تھے. کہا جناب زینب نے جیسے ہی دیکھا, کہا پشت ناکا پوری سرخ تھی. کہا میری پھوپھی دوڑتی ہوئی سکینہ کے پاس گئی, کیا دیکھتی ہے سکینہ کا پورا سینہ چھلا ہوا ہے. کہا اتنا خون نکلا ہے سینے سے کہ سکینہ کا کرتا سینے سے چپک گیا ہے. عزادارو, سکینہ وہ سکینہ جس کے کان زخمی ہیں, جس کی کان سے بالیاں اتاری نہیں گئی ہیں, چھین لی گئی ہیں. سکینہ جس کا سینہ زخمی ہے, سکینہ جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگ چکی ہے. میرے مولا بیان کرتے ہیں میری بہن جب بھی پھوپھی کی گود میں بیٹھتی تھی نا, ہمارا زندان ایسا تھا کہ جس کی چھت نہیں تھی, دن کی دھوپ بھی پڑتی تھی, رات کی اوز بھی ہم پر آتی تھی. کہا جب بھی میری بہن زندان سے شام میں دیکھتی تھی نا, شام میں پرندے گھروں کو جاتے تھے. کہا پھوپھی کی گود میں کہتی تھی پھوپھی یہ پرندے ہر شام کس طرف جاتے ہیں؟ کہا سکینہ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں نا, شام کو اپنے گھونسلے میں واپس جاتے ہیں. کہا رو کے کہتی تھی پھوپھی جو بھی گھر سے نکلتا ہے وہ واپس جاتا ہے؟ کہا ہاں سکینہ جو بھی گھر سے نکلتا ہے نا وہ لوٹتا گھر کی طرف ہے. رو کے کہتی تھی پھوپھی کیا میں بھی گھر جاؤں گی؟ پھوپھی کیا ہم بھی گھر پلٹیں گے؟ تبھی عزادارو راوی کہتا ہے جب رہائی مل گئی نا, جب اس قافلے کو رہائی مل گئی, جب سب چلنے لگے, کسی نے کہا مولا بی بی ام رباب قافلے میں نہیں ہے, بی بی ام رباب قافلے میں نہیں ہے. کہا جناب زینب نے جواب بھجوایا یزید ہم دوبارہ زندان شام جانا چاہتے ہیں. کہا حیران ہوا, اجازت دی. کہا جب اجازت ملی, راوی کہتا ہے جناب زینب داخل ہو رہی تھی, کیا سنتی ہیں, ایک ماں نے قبر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. اے سکینہ اب شمر نہیں ہے جو تمہیں میری گود سے لے کے الگ ناقے پر سوار کرے گا. اے سکینہ اب ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. اے سکینہ ماں گود میں اٹھا کے تمہیں بابا کے پاس لے جا سکتی ہے. اے سکینہ ہم کربلا جا رہے ہیں, کیا ماں کے ساتھ کربلا نہ جاؤ گی؟ میرے مولا فرماتا ہے منحال تو کہتا ہے میرے بال سفید ہو گئے, وہ جو ننھا سا لاشا میں نے زندان میں اٹھایا نا, کہ جس کو غسالہ نے جب غسل دیا, کہا اس بچی کو مسئلہ کیا تھا, اس کا پورے جسم پر نیلے داغ ہیں. کہا اس ننھے سے لاشے نے میرے بالوں کو سفید کر دی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پروردگار یہ قلیل سا پرسہ ہم سے قبول و منظور فرما, ہمارے قلب و ابصار کو اپنی جانب پلٹا دے. پروردگار کل مومن و مومنہ جو بھی حاجت رکھتے ہیں جناب سکینہ کے دامن کا واسطہ, ان کی حاجات کو قبول و منظور فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور سہل اولاد عطا فرما.
جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما دے. پروردگار کل مومن و مومنات میں سے اگر کوئی بیمار ہے شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے. جو رزق کے مسئلے میں پریشان ہے رزق حلال میں کشادگی عنایت فرما دے. شیان حیدر کرار محبان حیدر کرار جہاں کہیں زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما. مومنوں کی مدد فرما. آقا مولا سید و سردار کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کی کنیزوں میں محشور فرما. ہماری اولاد کو امام کے اصحاب و اعوان میں شمار فرما. یہ قلیل سی کاوش ہم سے قبول و منظور فرما. ایک سورہ فاتحہ کا التماس ہے. عبدالعلی غلام علی نور بانو بنت جمال بھائی رمضان علی اکبر علی فضہ بانو مرچنٹ فیملی راوجانی فیملی پابانی فیملی وسانی فیملی نورانی فیملی داملانی فیملی سب کے لیے سورہ فاتحہ کا التماس ہے.